السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے عربی زبان کی اہمیت و ضرورت۔ زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہر شخص کی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر اپنی زندگی کی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ یوں تو دنیا میں سینکڑوں زبانیں ہیں، اور ہر زبان اہل زبان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے سب سے پہلے کون سی زبان بنائی تھی، یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سی زبان جاری ہوئی تھی، اور سب سے آخر میں عالم آخرت میں نسل انسانی کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے کون سی زبان رہ جائے گی؟ تو بلا شبہ وہ عربی زبان ہے۔ آئیے اس کو تھوڑی تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ان آدم علیہ السلام کان لغتہ فی الجنۃ العربیہ، کہ جنت میں آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی۔ اس روایت سے عربی زبان کا سب سے پہلی زبان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی، کہ تم تین وجوہات کی بنا پر اہل عرب سے محبت رکھو۔ نمبر 1، میں خود عربی ہوں۔ نمبر 2، قرآن عربی زبان میں ہے۔ نمبر 3، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ اس حدیث پاک سے عربی زبان کا نسل انسانی کے لیے آخری اور ہمیشہ ہمیش کی زبان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن کریم نازل فرما کر اس زبان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ کر دیا کہ جب تک قرآن ہے تب تک عربی زبان ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کو نہ تو کوئی ختم کر سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے عربی زبان کا مقام اور اس کی فضیلت۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ چند نکات میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، عربی زبان دین کا ایک حصہ ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تعلموا العربیۃ فإنھا من دینکم، کہ تم عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان اللغۃ العربیۃ من الدین ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، کہ عربی زبان دین کا ایک حصہ ہے، اسے سیکھنا فرض اور واجب ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا فرض ہے، اور عربی کے بغیر قرآن و حدیث نہیں سمجھے جا سکتے ہیں۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی واجب یا ضروری عمل کو پورے ہونے میں کسی دوسرے عمل کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوسرا عمل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اپنی دینی زندگی کو دیکھیں تو جتنی طرح کی عبادات ہیں، مثلا نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، شب و روز کی دعائیں اور دوسری اسلامی عبادات، تو وہ سب کے سب عربی زبان میں ہی ادا ہوتے ہیں۔ ان کے معنی و مفہوم عربی کے بغیر نہیں سمجھے جا سکتے۔ کسی بھی امام کے نزدیک عربی کے علاوہ کسی بھی دوسری زبان میں نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اور نماز فرض عین ہے۔ نمبر 2، عربی زبان میں مہارت انسان کو شبہات و بدعات سے بچاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ جہالت اور اختلافات کا شکار اسی لیے ہو گئے کہ وہ عربی زبان کو چھوڑ کر اعجمی زبانوں میں دین و شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی بھی شخص جو عربی زبان کی وسعت سے ناواقف ہو، وہ قرآن کریم کے اصل مراد تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کثرت وجوہ یعنی معانی و مراد کی کثرت کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جو شخص عربی زبان میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اس سے سارے شکوک و شبہات رفع ہو جاتے ہیں۔ یہی بات سلف صالحین سے بھی منقول ہے
کہ ان سبب الابتداء الجہل بلسان العرب، کہ دین میں بدعت کی وجہ عربی زبان سے ناواقفیت ہے۔ نمبر 3، عربی زبان اسلام اور اہل اسلام کا شعار ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بھی قوم کی زبان اس کی پہچان ہوتی ہے، زبان ہی سے اس کی پہچان ہوتی ہے، زبان ہی سے اس کی امتیازی شان قائم رہتی ہے۔ نمبر 4، عربی زبان کی قوت اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث عز و شرف ہے۔ عصر حدیث کے مشہور ادیب مصطفیٰ صادق الرافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کی زبان پر زوال طاری ہوتا ہے تو خود وہ قوم بھی زوال و ادبار کا شکار ہو جاتی ہے، اور جب زبان زندہ اور ترقی پذیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم بھی ترقی و عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ نمبر 5، عربی زبان تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ ہر مسلمان کا عربی زبان سے دین کا رشتہ ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہر مسلمان کا عربی زبان سے دین کا رشتہ ہے۔ مسلمان دنیا کے کونے کونے موجود ہیں، ان تمام کو اگر کوئی چیز آپس میں جوڑتی ہے تو عربی زبان ہی ہے، اگرچہ عربی نہ سمجھتے ہوں، لیکن عبادت، نماز اور ذکر و دعا کے کلمات ہر جگہ یکساں ہوتے ہیں اور یکساں استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، عربی زبان اسلامی کلچر کو پیش کرنے کا سب سے اہم وسیلہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، وہ اپنے ساتھ اہل زبان کی ثقافت اور کلچر اور علوم و افکار کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہے، چونکہ دین کا سرمایہ و سرچشمہ قرآن و حدیث عربی زبان میں ہیں۔ اگر عربی زبان عام ہوتی ہے تو اسلامی علوم و افکار بھی زبان کے ساتھ ساتھ عام ہوں گے۔ نمبر 7، عربی زبان دین اسلام کا محافظ ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کا ایک شعر نقل کر دینا کافی ہوگا کہ حفظ اللغات علینا فرض کفرض الصلاۃ، حفظ اللغات علینا فرض کفرض الصلاۃ فلیس یضبط دین الا بحفظ اللغات، کہ عربی زبان کے الفاظ و حروف کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے، اور اگر دین و شریعت کو محفوظ رکھنا ہے تو زبان کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ حضرات سامعین، عربی زبان کے موقع و مرتبہ کو جاننے اور اس کی دینی اور روزمرہ ضرورت کا احساس کرنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس زبان کو کس طرح سے سیکھیں، اس کے کیا کیا طریقے ہیں اور سب سے آسان طریقہ کون سا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ عربی زبان عرب والوں کی زبان ہے، اس کو سیکھنا اور سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو میں یہ بات صاف کر دوں کہ یہ صرف عربوں کی زبان نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی اپنی زبان ہے۔ جس نے بھی شہادتین کے اقرار کر لیا، عربی زبان اس کی دینی زبان بن گئی اور ہمیشہ کے لیے عربی سے اس کا رشتہ جڑ گیا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنے کی ہے کہ اس زبان کو بھی دوسری زبانوں کی طرح سیکھنا بہت آسان ہے۔ جب آپ اس کو آسان سمجھ لیں گے تو واقعتاً آسان ہو جائے گی۔ ہر نیا کام شروعات میں مشکل ہوتا ہے، پھر مسلسل مشق و تمرین اور اس سے بڑھ کر طلب و جستجو اور ذوق و شوق سے وہ کام بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ اس زبان کے ساتھ بھی ہے۔ یوں تو عربی سیکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں وقت لگا کر عربی سیکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ مدارس عربیہ اور وہ ادارے جہاں عربی کی اچھی تعلیم ہوتی ہو، یا کسی ماہر فن عربی داں کے پاس رہ کر۔ لیکن آج کے ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے دور میں جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اسی طرح شعبہ تعلیمات میں بھی بڑی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ہر شخص چاہے وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ جو چاہے گھر بیٹھے سیکھ سکتا ہے، اور آج کے دور میں عربی سیکھنے کا یہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی ادارے میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی کے پیش نظر اس چینل یعنی لرن عربک وتھ AS ندوی کو بنایا گیا ہے، جس کی ویڈیوز کو مسلسل اور بار بار دیکھ کر بچے، نوجوان، اسکول و مدارس کے طلباء و طالبات، حتیٰ کہ عام لوگ بھی آسانی سے عربی سیکھ سکتے ہیں۔ حضرات ناظرین، یہ اور اس سے پہلے والی ویڈیو تعارفی ویڈیوز ہیں۔ پہلی ویڈیو علم کے مقام اور اس کی ضرورت پر مشتمل ہے، اسے بھی آپ ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ اور آج کی یہ ویڈیو عربی زبان کی اہمیت و ضرورت پر ہے۔ اس کے بعد
اب باضابطہ طور پر عربی کی تعلیم پر مسلسل اور مرتب ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔